الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق اللہ العظیم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لائق صد احترام معزز بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور ان کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اس بابرکت دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک جگہ جمع فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو، نماز پڑھنے کو قبول فرمائے. اس وقت جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں چند خاص باتیں جو آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہے، جس کا نہ ہونا ضروری ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے مہلک اور خطرناک ثابت ہو رہی ہے، جن سے معاشرہ تباہ ہے، خاندان تباہ ہے، سماج کے لوگ پریشان ہیں. اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جمع فرمایا. سب سے پہلے ہم شکر ادا کریں اس پروردگار عالم کا جو یکتا ہے، تنہا ہے، جس کے برابر کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، جس کے برابر کوئی نہیں ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، جو سارے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اس خالق اور مالک کا ہم شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات میں ہمارا شمار فرمایا. اور مزید احسان اللہ رب العزت کا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اور شخصیت نمونہ کے طور پر ہم سب کو عطا کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے، پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. جن اعمال کو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا شریعت ہے، اور جن چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو نہ کرنا یہی شریعت ہے. اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں،
ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے تبھی جا کر ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اے اللہ کے محبوب بندے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میری چاہت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے، اس لیے کہ اگر تیرا نبی تم سے راضی ہو گیا تو اللہ تو آٹومیٹک خود بخود تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اب اللہ کے نبی کیسے راضی ہوں گے؟ قرآن کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری رضا چاہتے ہو، فاتبعونی تو پھر تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے امت کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ وہ آپ سے محبت کرے۔ فاتبعونی، جب انسان اپنے نبی سے محبت کرے گا تو اس نبی سے محبت ہونے کے صدقے میں اللہ رب العزت ان سے محبت کرنے لگے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، آج ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے سماج میں وہ کون سی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں جن سے ہمارا سماج، ہمارا گھر تباہ ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں، غور کریں اور ان چیزوں کو جو ہے صحیح طریقے سے نکال کر ان کو تلاش کر کے اس کو دیکھیں، پرکھیں کہ آخر یہ چیزیں کیا ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ہلاکت ہے یا نفع بخش ہے۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، یعنی کفار مشرکین یہ حسد کیا کرتے تھے ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام سے نوازا، اپنی رحمت سے نوازا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا، تو دوسرے لوگ ان کی دولت کو دیکھ کر حسد کرنے لگ گئے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ حسد کہتے ہیں کسی کی مال کو دیکھ کر جلنا، کسی کی دولت کو دیکھ کر جلنا، کسی کے مرتبے کو دیکھ کر جلنا، کسی کا مقام اونچا ہو گیا بستی میں تو ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جلنا شروع کر دیے، اپنے دل میں گھٹن محسوس پیدا کر رہے ہیں، خواہ ان کے بارے میں وہ پریشان ہے کہ ارے اس کا مقام اتنا اونچا کیوں ہو گیا، یہ اتنا بڑا پیسہ والا کیوں بن گیا، یہ اتنا دولت مند کیوں بن گیا۔ تو اب وہ انسان اس کے دولت کے زوال کے لیے اسباب کو تلاش کر رہا ہے، کس طریقے سے ان کی دولت کو ختم کیا جائے، ان کے مال کو ختم کیا جائے، ان کی عزت کو نیلام کیا جائے، ان کی عزت و آبرو کو ختم کر دیا جائے تاکہ بستی اور سماج میں یہ گھناؤنا بن جائے، لوگ ان کو برا سمجھے۔ تو جو آدمی ایسا کرتا ہے اسی کو بولتے ہیں حاسد، حسد کرنے والا۔ تو حاسد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پسند نہیں کیا ہے، اور حسد کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان ایسا ہے جیسے اس انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی اس انسان کی نیکیوں کو ان کا یہ جلنا، ان کا حسد کرنا ساری نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دے۔ گویا کہ انسان 50 سال 70 سال کی زندگی
اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے، اللہ کے حکم میں گزار رہا ہے اور 5 وقت کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، سارے عبادات کا پابند ہے، 50 سال 60 سال تک عبادت کیا، لیکن بیچ میں آ کر کسی کی دولت کو دیکھ کر جلن محسوس کر لیا اور کسی کی دولت کو دیکھ کر اسے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اب وہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ساری عبادت برباد ہو گئی، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے۔ تو یہ حسد ہے جس کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ انسان کو، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے، کس سے؟ حسد کرنے والے کے حسد سے۔ یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ یہ حسد انسان کے لیے اتنا خطرناک ہے، سماج اور معاشرے کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں جب اس طرح کا خیال رکھتا ہے تو وہ انسان خود بخود، یعنی حسد کرنے والا خود بخود اس کا نقصان ہوتا ہے، جس کے بارے میں حسد کیا جا رہا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والا حسد کرنے والے پر اس کا اثر پہلے پڑتا ہے۔ کون سا اثر ہوگا؟ جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے، جب آپ کسی کی دولت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور جب آپ کسی کے بارے میں جلن محسوس کریں گے تو سب سے پہلا نقصان آپ کا یہ ہوگا کہ آپ خواہ غمگین رہیں گے، پریشان رہیں گے، بلا وجہ آپ پریشان رہیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ مشقت میں پڑے رہیں گے، کوئی کام نہیں ہے لیکن تب بھی آپ ہر وقت بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں دوسرے کے بارے میں برائی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان برائیوں، اس حسد، یہ جو برائی ہے یہ معاشرے میں پنپتا جا رہا، بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو میل ملاپ ہونا چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، جو الفت ہونی چاہیے، وہ کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ایک بھائی سے حسد کر رہا ہے، کوئی بھائی دوسرے بھائی کو بڑھنا پسند نہیں کرتا۔ ایک بھائی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو دوسرا بھائی اس کا ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ہم سے ذلیل ہو جائے اور وہ ہمارے نظروں میں ذلیل و خوار ہو جائے، لوگ ان کو طعنہ کشی کرے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر یہ سوچ ہماری ہوگی تو پھر یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو راست کبھی نہیں دکھاتا جو دوسرے کے بارے میں حسد کرتا ہے۔ اس آدمی کو جنت کا راستہ نہیں مل سکتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہیں مل سکتی جو آدمی دوسرے کے بارے میں حسد کرتا پھرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اس کے بایاں ہاتھ میں چپل ہوگا، اس کے بایاں ہاتھ میں جوتا ہوگا اور وہ انسان جنتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص اللہ کے نبی کے مجلس میں حاضر ہو گیا اور وہ آدمی جو ہی مجلس کے قریب پہنچا فوراً کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارے لوگوں کو سلام کیا اور حال معلوم کیا اور اس کے بعد وہ مجلس میں تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسری دن مجلس لگی تو دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص آنے والا ہے جس کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہوگا، تم لوگ ان کو دیکھ لینا۔ پھر وہ انسان چند ہی لمحوں میں اس مجلس میں آ کر حاضر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھتا ہے، پھر وہ انسان چلا گیا۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی کی مجلس لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آ رہا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہوگا، یہ ایک پہچان بتا دیا۔ تیسرا دن بھی وہ شخص آیا اور وہ چل دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوئی، ایک شوق پیدا ہوا کہ آخر یہ انسان کیسا متقی اور پرہیزگار ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب وہ اس کے پیچھے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے والد محترم سے جو ہے انبن ہو گئی ہے اور ہمارے والد سے بات نہیں بن رہی ہے، میں نے 3 روز تک اپنے والد سے ملاقات نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ 3 دن گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو وہ بزرگ اللہ والا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہو گئے اور 3 دن مسلسل اس اللہ کے بندے کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے معمول کا خاص طور پر توجہ رکھا کہ آخر یہ کیا کیا اعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھا کہ 24 گھنٹے میں صرف سونے کے وقت میں کچھ تھوڑے سے وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور فجر میں اٹھ کر وضو کے کرتے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور دوسرا کوئی بہت اہم معمول نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد اس بزرگ سے، اس اللہ والے سے حضرت عمر بن عاص نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن میں 3 دن آپ کے ساتھ وقت گزارا، آپ کے پاس میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا جس سے مجھے محسوس ہو کہ آپ جنتی ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی بندہ اپنے بندے کو کیسے جنت سے نواز دے اور کیسے جنت جیسا آرام اور سکون کی جگہ عطا کر دے، وہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ بزرگ جب اس بات کو سنا تو اس بزرگ نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو بلایا اور کہا کہ سنو بھائی، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، میں اپنے دل سے یہی بات غور کرنے کی ہے اور اسی کو اپنے دل میں آج ہمیں بسانا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی دل سے کسی کی برائی کے بارے میں سوچا نہیں، کبھی نہیں سوچتا ہوں، میں اپنے دل سے کبھی کسی کے بارے میں برائی نہیں سوچتا ہوں اور نہ میں کبھی کسی کے بارے میں برا میں نے کیا ہے، بس یہی ایک کام میں کرتا ہوں، بس اسی پر میرا عمل ہے اور میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے فرمایا اے اللہ کے محبوب، اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پتہ یہ چلا اگر مسلمان صاحب ایمان ہو، اگر اس کے دل میں ایمان ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں جلن اور حسد پیدا نہیں کرتا ہے اور اس سے جس مسلمان سے ملاقات کرے محبت سے پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کے ایمان کو، ایسے مسلمان کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو انسان کینہ بغض حسد سے دور رہتا ہے اسے جنت جیسی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے حسد اور کینہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہے بغض اور عداوت، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں دشمنی، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں دشمنی مول لیتا ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ اسلام میں یہ حرام ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بغض رکھے، کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بات نہ کرے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ دنیا کے نفع کے خاطر اور دنیا کی چاہت کے اور مال و دولت کے چکر میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہ کرے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ 3 دن تک اپنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے، دین کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیاوی مطلب کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کفر کی حالت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ سب برائیاں خوب ہے، بہت ہے۔ ہر بستی میں آپ دیکھیے کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے جوان ایسے بوڑھے مل جائیں گے جن کو کسی نہ کسی سے عداوت ہے، کسی سے کینہ ہے، کسی سے بغض ہے، کسی سے حسد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یہ دوسری آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ بہت زیادہ تہمت لگانے سے۔
ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر خواہ مخواہ کی جو تہمت لگاتے ہیں، خواہ مخواہ کا الزام لگاتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں شخص ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس انسان کے بارے میں تم برا تصور کر رہے ہو، جس انسان کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ انسان غلط ہے، یہ انسان برا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہو۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی عیب تلاش مت کرو، کسی کے اندر کو کے بھید کو تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، یعنی جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں جاسوسی، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ غیبت یہ کتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے ان کے غیر موجودگی میں ایسا لفظ اپنی زبان سے نکالے، ایسا جملہ نکالے کہ اگر وہ انسان ان کے سامنے موجود ہوتا تو ان کو ان کی بات سے تکلیف ہو جاتی، ان کو ان کی بات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو رنج محسوس کرتا، اسی کا نام غیبت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم میں سے کون مسلمان ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے؟ ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں اس بیماری میں تو بہت زیادہ 95% عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہے، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ غیبت کرنا کیسا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جیسے ایک انسان، ایک مسلمان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا اپنے لیے گھن محسوس کرے گا، یعنی اس کو کھانا گوارا نہیں کر سکتا، ایسے ہی غیبت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کرنا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم اپنی زبان کو غیبت سے گندا کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے بھائی، اپنے مردار بھائی کے بدن کے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو، غیبت سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو جنت جانا نصیب نہیں ہوگا، یعنی جن کو جنت کا راستہ بھی دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگا کہ جنت کا راستہ کدھر ہے، کہاں جائیں گے، بلکہ وہ انسان اپنے حساب و کتاب سے پہلے ہی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا انسان وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اسی طریقے سے جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جہنم میں جلے گا، وہ ڈائریکٹ جہنم میں اسے۔ ایسے ہی ایک شخص وہ ہے، ایک حاکم، ایک بادشاہ ہے، ایک اپنے گاؤں کا، اپنے سماج کا جو بڑا ذمہ دار، جسے ہم اور آپ مکھیا، MLA، جو ہمارے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو حکام ہے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے کہ وہ حساب و کتاب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے آخرت کو سنوارنا ہے، اپنے آخرت کو بنانا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اگر یہ درد ہمارے دل میں ہے، یہ کڑھن ہمارے دل میں ہے، تو خدا کے واسطے آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کر یہ عہد کرے، توبہ کرے کہ انشاءاللہ جو ہماری زندگی گزر گئی، جو ہمارے بقیہ زندگی ہے، ہم اپنی زندگی میں نہ تو غیبت کریں گے، نہ کسی سے حسد کریں گے، اور نہ کسی کے ساتھ برا سوچیں گے، نہ کسی کے بارے میں تہمت لگائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام حرام ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر خواہ مخواہ تہمت لگائے پھرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر کسی مسلمان کا حسد کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں خود فرمایا
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جس بندے کو چاہتا ہے دولت سے نوازتا ہے، جس بندے کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مسلمان اگر مالدار ہے، ایک مسلمان اگر صاحب ثروت ہے، ایک مسلمان اگر عزت والا ہے، ایک مسلمان کا مقام اگر اونچا ہے، چاہے اس کے مالداری کی وجہ سے، چاہے وہ اپنے خاندان کی وجہ سے، چاہے وہ اپنے علم کی وجہ سے، اگر اس کا مقام اونچا ہے تو دوسرے مسلمان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے علم کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرے یا اس کے مقام کو گھٹائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی مسلمان کے برا سوچنے سے کوئی برا نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کو حسد کرنے سے کوئی انسان حاسد کے حسد میں پھنس نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا چیز کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، ہم اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ یہ حسد بہت مہلک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں ہم اپنی نظروں سے خود دیکھ رہے ہیں، بھائیوں بھائی میں آپس میں حقیقی بھائی، چچیرا پھچیرا بھائی چھوڑیے، اپنا حقیقی بھائی کے ساتھ یہ کرتوت ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بڑا بھائی اگر اچھا پیسہ کما رہا ہے، بلڈنگ تیار کر رہا ہے، دوسرے بھائی کو جلن ہو رہی ہے۔ دوسرا بھائی سوچتا ہے کہ ارے یہ کیسے اتنا بڑا بن گیا، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اتنا بڑا بزرگ کیسے بن گیا، اتنا بڑا پیر کیسے بن گیا، اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ انصاف کرنے میں غلط کیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، سب سے پہلے آسمان میں نافرمانی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ حسد سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو نافرمانی کی ابتدا ہوئی وہ حسد سے ہوئی۔ کون سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو کہا فسجد الملائکہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ فرشتوں کی جماعت تم سارے کے سارے مل کر آدم کا سجدہ کرو، تو اس وقت سارے فرشتے فوراً سجدے میں جھک گئے۔ لیکن ابلیس نے وہی حسد میں کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی خصلت اوپر اٹھنے کی ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی خصلت نیچے ہونے کی ہے، لہذا ایک مخلوق جو آگ سے پیدا ہوئی ہے وہ خاکی مخلوق کی سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے دل میں انانیت آ گئی، وہ حسد میں آ گیا۔ اس حسد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے راندے درگاہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں قیامت تک کے لیے وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ ارے ہوا کہ نہیں بھائی؟ کیوں ہوا؟ ایک حسد کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک مثال آپ کو میں بتاؤں دنیا کی۔ دنیا جب بنی قائم ہوئی تو دنیا کے اندر بھی گناہ کی جو ابتدا ہوئی ہے، سب سے پہلے گناہ کی جو ابتدا ہوئی وہ حسد سے ہوئی۔ کون سی گناہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کا دو فرزند قابیل اور حابیل تھا۔ یہ دونوں جب ان دونوں کے درمیان جب جو ہے انبن ہوا اور ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا تو ان دونوں نے وہ جو ہے قربانی کے ذریعے سے نذر مانا قربانی کا، دونوں نے قربانی پیش کیا۔ حضرت حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ جب حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اس زمانے میں قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ڈائریکٹ کوئی آگ آتی اور وہ آگ اس چیز کو اگر جلا دیتی تھی تو سمجھیے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو حابیل کی جو قربانی تھی، جو جانور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل کو حسد پیدا ہو گیا اور قابیل نے کہا یہ انصاف غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی انگلی اٹھ گئی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے گویا کی نا انصافی کیا ہے،
قربانی میری قبول ہونی چاہیے تھی، حابیل کی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے حابیل کو انہوں نے وارننگ دیا اور ڈرایا دھمکایا اور کہا قال لأقتلنک، اے حابیل سن لو، اگر میرے قربانی کو قبول اللہ نے نہیں کیا ہے تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ قابیل یہ بھی تو سن لے، اللہ تبارک و تعالی سب کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد پھر قابیل تو اس سے رہا نہیں گیا، چونکہ وہ حسد میں وہ جل رہا تھا، وہ تو کوشش میں تھا کیسے میں اس کو ماروں۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی کہ قابیل نے سب سے پہلے دنیا میں جو گناہ کی ابتدا ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی اور حابیل کو قتل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسد یہ ہمارے معاشرے میں ایک مہلک بیماری ہے، زہر سے خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو، پوری دنیا کے امت مسلمہ کو حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، کینہ سے، بغض و عداوت سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کو بھی ان برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔